برطانیہ میں تقریباً 500 مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے۔ ساتھ ساتھ فلسطین کا ڈر اور اسرائیل کا خوف اب اتنے عروج پہ پہنچ گیا ہے کہ نئے اقدامات لیے جا رہے ہیں انٹرنیٹ پہ آزادیوں کو اور فریڈمز کو کرو کرنے کے لیے، لیکن بچوں کا ذہن اور ان کی تربیت بچانے کے لیے۔ لیٹ علی شو یو کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ۔ بات شروع کرتے ہیں برطانیہ میں جو ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا۔ یہ شروع ہوا رسل سکوائر سے، ٹرافالگر سکوائر پاس کرتا کرتا یہ پہنچا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر، اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر تقریباً ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین جو ہر ہفتے کو مظاہرہ کرتے ہیں موجود تھے، اور ان کے اندر جو فلسطین ایکشن یا پیلسٹائن ایکشن گروپ ہے، جسے ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا ہے برطانوی پارلیمنٹ کے اندر اسرائیلی جینوسائیڈ کو اپوز کرنے کے لیے، اس کے بھی سینکڑوں کارکن اور سپورٹرز موجود تھے۔ اور اس کے بعد جو پولیس تھی اس نے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا منظر جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ پولیس نے ان کو اریسٹ کیا۔ ان کے اندر اپاہج لوگ بھی موجود تھے، ان کے اندر ضعیف لوگ بھی موجود تھے۔ ایک خاتون تھی 83 سال کی جس کو پولیس پکڑ کے لے کے گئے۔ تقریباً 474 لوگوں کو بتایا جا رہا ہے اریسٹ کیا۔ میں اس ایریا کے قریب تھا، ان کو پھر وائٹ ہال کی طرف لے کے گئے ٹرافالگر سکوائر کے ساتھ، اور وہاں پہ ایک پوری سڑک کو انہوں نے بیسکلی بیریکیڈ کیا۔ بہت ساری پولیس کی وہیکلز موجود تھیں، ان کے اندر ان کو ٹرانسپورٹ کر کے لے کے آئے پروسیسنگ کے لیے۔ زیادہ تر لوگوں کو چھوڑ دیا، لیکن کچھ لوگوں کو بک بھی کیا، بیسکلی جو افسروں کے خلاف ریزسٹ کرنے کے اوپر اس چیز کو۔ اچھا، نہ صرف لندن سے، مرکزی لندن سے پولیس فورسز کو بلایا گیا، بٹ پورے برطانیہ سے پولیس فورسز کو بھی لے کے آیا گیا۔ بس سروسز بھی چل رہی تھیں پورے برطانیہ کے اندر اس ایونٹ کے لیے، اس موقع کے لیے، پیلسٹائن ایکشن کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اور پھر جو سٹیٹمنٹ آیا میٹروپولیٹن پولیس لندن کا، اس کے اندر لکھا تھا Parliament Square and Whitehall are all clear as of 9 p.m. 466 people had been arrested for showing support for Palestine action. There were further 8 arrests, یعنی 8 لوگوں کو اور گرفتار کیا گیا for other offenses including 5 assaults on officers. تو سیٹرڈے یہ ہفتے کی دوپہر تک 1000 کے لگ بھگ لوگ سائنس جن کے اوپر سائنس کے ساتھ شو اپ ہوئے پارلیمنٹ سکوائر کے اوپر، اور ان سب نے سائنس کہہ رہے تھے کہ ہم جو اسرائیل کی جینوسائیڈ کا لفظ استعمال کر رہے تھے فلسطین کے اندر ہو رہی ہے، اس کے خلاف ہیں، اور ہم فلسطین ایکشن کے حق میں ہیں۔ اب پیلسٹائن ایکشن کو کیوں بین کیا گیا؟ انہوں نے وینڈلائز کیا تھا پیلسٹائن ایکشن نے ایک اسرائیلی مینوفیکچرنگ کمپنی ایلبٹ سسٹمز اور رائل ایئر فورس کے جو ایئر کرافٹ تھے ان کو جا کے اسپرے پینٹ کیا گیا، لال پینٹ پھینکا گیا، اور اس کے بعد ایک ترمیم جاری کی گئی، ایک ایفرٹ ہوا برٹش پارلیمنٹ کے اندر، اور اس کے تحت ان لوگوں کو، اس گروپ کو اسینشلی بین کر دیا گیا۔ اچھا، دو خواتین جو حصہ لے رہی تھیں، ان کی عمر بتائی جا رہی ہے کہ وہ مڈ 70s کے اندر تھیں۔ ان کو بیسکلی جو تصویر آ رہی ہے کہ ضعیف عورتوں کو جس طریقے سے پولیس ہینڈل کر کے لے کے جا رہی ہے، آرام سے، کچھ کو زبردستی سے۔ اب یہ بات سامنے واضح ہو گئی ہے کہ برطانیہ کے اندر جو ایک گیپ پیدا ہو گیا ہے، اگر آپ سرویز اٹھائیں تو اس کے اندر پریڈومیننٹلی لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف ہیں، اور اکثریت لوگوں کی انفیکٹ اسرائیل کے خلاف ہے، اور اسرائیل نے جو غزہ میں کیا ہے 2 سال کے اندر ویوز کمپلیٹلی چینج ہو گئے ہیں، اور جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہیں وہ اکثریت ان کی اسرائیل کے حق میں ہے۔ تو یہ ڈیوائیڈ موجود ہے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ اسرائیل کا جو انفلوئنس ہے، اسرائیل کی جو لابینگ ایفرٹس ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو لے کر obviously ایک درار پیدا ہو گئی ہے ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر، جس کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے۔
ایک بہت اہم اس کے اندر نقطہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا جو کردار رہا ہے اس پورے سلسلے میں وہ بہت اہم ہے. اور سوشل میڈیا کیونکہ ویسٹرن ممالک کے اندر آزادی تھی اور ایکسیس تھی اسمارٹ فونز کی، ان سب چیزوں کی، وہ ایک طریقے سے ایلیمنٹ جو پاکستان کے اندر ہوا، سوشل میڈیا نے لوگوں کو سچائی دکھائی، وہ سچائی جو حکومتیں اور ریاست دکھانا نہیں چاہتی تھی. تو اب یہ سچائی دیکھنے کے بعد اور یہ سب چیزیں اتنی آگے بڑھ جانے کے بعد، 2 سال لائیو سٹریم ہونے کے بعد، یہ جو جینوسائیڈ چل رہی ہے اسرائیل کی غازہ کے اندر، نیتن یاہو کے پاگل پن اس کو اپنے اقتدار کے اندر برقرار رکھنے کے لیے، اب لوگوں کے سامنے سب چیزیں حقیقت آ گئی ہیں. اور اسپیشلی جو ینگ لوگ ہیں، یعنی ہم بات کر رہے ہیں 13 سے لے کر 18 سال کی جو عمریں ہیں، یا 13 سے لے کر جو 20 سال کی جو عمریں ہیں، ان کے جو مائنڈ سیٹس ہیں وہ اتنے ایرووکیبلی چینج ہو گئے ہیں کہ اب سچویشن ریاستوں کے اور یہ جو حکومتیں ہیں جو اسرائیل کے نقش قدم پہ چلتی ہیں، ان کے پیسوں کے اوپر یہ الیکشن جیتتے ہیں جو لا میکرز، ان کے ہاتھ سے بات نکل گئی ہے. مگر اس پوری سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ برطانیہ میں 13 اگست کو ایک آن لائن سیفٹی ایکٹ بیسکلی انفورس کی جائے گی یا ان افیکٹ کی جائے گی. اس ایکٹ کے تحت مقصد اس کا یہ ہے کہ جی بچوں کو جو ایلیسٹ کانٹینٹ یا جو غلط کانٹینٹ ہے، جس کے اندر یہ فحش ویب سائٹس بھی ہوتی ہیں، جس کے اندر تھریٹننگ ای میلز بھی ہوتی ہیں، ڈاکسنگ بھی ہو سکتی ہے، اس سے بچانے کے لیے ایک ایج ویریفیکیشن میکنزم انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے آن لائن سیفٹی ایکٹ کے تحت، جو برطانوی لا کے تحت ریکوائر کرے گا جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں، جتنی ویب سائٹس ہیں آن لائن، کہ آپ چیک کریں کہ جو یو کے بیسڈ یوزرز ہیں وہ کم سے کم 18 سال ان کی عمر ہو، اور اس کے بعد آپ ان کو ایکسیس دے سکتے ہیں ہارمفل کانٹینٹ، جو بیسکلی نہ صرف فحش ویب سائٹ سے متحد رہے گا، مگر کہیں بھی انٹرنیٹ کے اندر بندوق چل رہی ہے یا ہیلی کاپٹر چل رہا ہے یا جو بھی ہو رہا ہے، تو اس کے تحت بچوں کے ذہن بچانے کے لیے بظاہر طور پر یہ لا آن لائن سیفٹی ایکٹ منعقد کی جا رہی ہے. اور اس کے اندر ایک بڑی وائڈ رینج دی گئی ہے کہ اگر کوئی کانٹینٹ بیسکلی ریگولیٹر کہتا ہے کہ یار یہ غلط کانٹینٹ، یہ بچوں تک نہیں پہنچنا چاہیے، یا اس کو آپ ٹیگ کریں یا الگوریتم کو بتائیں کہ آپ یہ کانٹینٹ کو کریں. اب جتنے بچے ہم نے مرتے ہوئے دیکھے ہیں غازہ میں اپنے سیل فونز کے اوپر، وہ کانٹینٹ بھی شاید بین کر دیا جائے. تو یہ تربیت کیوں کی جا رہی ہے؟ جو لوگ مخالف ہیں اس کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فلسطین کا جو ایشو ہے، اور ہم نے دیکھا ٹک ٹاک کے اوپر پریشر آیا کہ آپ اپنا فلسطین کانٹینٹ بین کریں. ٹک ٹاک نے ایک سابق آئی ڈی ایف کی ریزروسٹ کو اپنی اینٹی سیمیٹزم کا ہیڈ بنایا کہ بھائی کون سا کانٹینٹ اینٹی سیمیٹک ہے. غازہ میں بچے مر رہے ہیں، وہ اینٹی سیمیٹک کانٹینٹ ہے کیونکہ ان کو اسرائیلی مار رہے ہیں، فار ایگزامپل. تو یہ بلاکیجز، سینسرشپ اپنے عروج پہ پہنچ گئی. انفیکٹ میرے بیٹے نے مجھے خبر بتائی، اور میں یہ خبر سن کے مجھے سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگا، لیکن ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا. میں نے خبر اٹھائی، یہی اپنا گارڈین کا میں نے ایک آرٹیکل جس کے اوپر چھپا ہوا تھا اس کو لیا، اور آن لائن سیفٹی ایکٹ، یو کیز آن لائن سیفٹی ایکٹ از اے وارننگ سائن، وہ ایسے کچھ کر کے آرٹیکل تھا، وہ میں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر برطانوی نمبر سے پوسٹ کرنے کی کوشش کی، تو وہ ری پوسٹ نہیں ہوا، وہ کوئی 3 یا 4 بار باؤنس بیک ہوا. پھر اس کے بعد میں نے آرٹیکل کا ایک پیسج اٹھایا، اور یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس پوری مہم کے پیچھے ایک فاؤنڈرز فنڈ، ایک امیر بلینئرز کا ایک فنڈ ہے جس کی سربراہی کر رہا ہے پیٹر تھیل. اب پیٹر تھیل کون ہے؟ پیٹر تھیل ہے پیلنٹیر کا بیسکلی فاؤنڈر ہے، ایک بہت ہی زائنسٹ اور عرب خرب پتی قسم کا وہ آدمی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسرائیلی سپریمیسی ہو اور لوگوں کی جو آزادیاں ہیں ان کو کرب کیا جائے سوسائٹی کو آگے بڑھانے کے لیے. پیٹر تھیل ایک بہت ہی خطرناک قسم کا آدمی ہے. اس کے انڈر کام کرتا ہے ایلیکس کارپ. یہ دونوں زائنسٹ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو غازہ میں کر رہا ہے وہ بالکل صحیح کر رہا ہے، اور یہ
ان لوگوں نے ایک کمپنی شروع کی پیلنٹیر فیوچر فور کاسٹنگ کرتی ہے اے آئی اور ڈیٹا اینالیٹکس کو لے کر انکارپوریٹ کر کے, اور وہ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ, امریکی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کو بھی بہت ساری ڈیٹا انالیسز اور اے آئی کے تھرو یہ سب چیزیں محسر کرتی ہے. تو وہ اس کا فنڈ جو ہے وہ اس چیز کے پیچھے ہے. اور یہ اب آہستہ آہستہ یہ جو آن لائن سیفٹی ایکٹس ہیں یہ صرف برطانیہ تک محدود نہیں رہیں گے, یہ پھیلتے چلے جائیں گے پورے یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر اینڈ سو آن سو فورتھ, کیونکہ اب ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اگر ہم نے کھلی چھوٹ یا آزادی دے دی لوگوں کو ایکسس کرنے کی, اور اسپیشلی بچوں کو, اور یہ شروع ہوگا بچوں سے کہ 18 سال سے کم ہے, مگر وہ الگوریدم ایک بار کانٹینٹ سپریس کر دیا تو چیز آپ کی چلی جاتی ہے. خیر اینی ویز گوئنگ بیک ٹو اٹ, ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا. ایک گارڈین کا جو آرٹیکل آیا تھا یہ والا یو کیز آن لائن سیفٹی ایکٹ کے اوپر, میں نے وہ پوسٹ کرنے کی کوشش کی آن لائن سیفٹی ایکٹ لکھ کے اس کے اوپر, تو وہ آرٹیکل پوسٹ نہیں ہوا 5 بار. پھر میں نے اس کا ایک اندر سے کوٹ اٹھایا, اس کو پوسٹ کیا, پوسٹ ہو گیا. میں ایڈٹ کرنے کے لیے گیا اور میں وی پی این بھی یوز کر رہا تھا اس کے اوپر. اچھا ایک اور چیز ہے انٹرسٹنگ کہ اگر آپ وی پی این یوز کر رہے ہیں اس کو بائی پاس کرنے کے لیے, تو آپ کے اوپر کرمنل افینسز یا چارجز لگ سکتے ہیں اس آن لائن سیفٹی ایکٹ کے تحت. تو اتنی وائڈ رینجنگ پاورز اب دے دی گئی ہیں ریاست نے اپنے آپ کو آن لائن ڈسینٹ کے اوپر. یعنی لگتا ہے یہ پاکستانائزیشن آف ویسٹرن یورپ اور امریکہ اور یو کے ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا ویسٹرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, ہم پاکستانائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, جہاں پہ زور, زبردستی, جبر, ریاستی قانون تشدد کرنے کے لیے لوگوں کے اوپر, ان کا اظہار خیال روکنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. اور یو کے اندر یہ آن لائن سیفٹی ایکٹ جو ہے یہ ٹائڈ ان ہے پبلک ہیلتھ, پولیٹیکل فورمز, سیاسی نظریات کے اوپر, اور یہ بیسکلی مانیٹر کرے گی کہ آپ اگر آپ کو کون سا کانٹینٹ دینا ہے اور کون سا کانٹینٹ نہیں دینا. اور اس کی ویریفیکیشن کے لیے ڈفرنٹ کمپنیز, جیسے فار ایگزامپل پرسونا ایک کمپنی ہے, وہ آپ سے گورنمنٹ ایشوڈ آئی ڈی مانگے گی, آپ کی ایک سیلفی مانگے گی جو آپ اپلوڈ کریں گے, اور پھر وہ جا کے ایک سسٹم کا حصہ ہوگی, اور پھر وہ آپ کو ایج ویریفیکیشن کرے گی کہ آپ کی ایج اتنی ہے کہ نہیں ہے کہ آپ اس کانٹینٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں. اور میں نے جس طرح ذکر کیا یہ صرف فحاشی ویب سائٹس تک چیز محدود نہیں رہے گی, یہ چیز آگ کی طرح پھیلتی چلی جائے گی, کیونکہ مقصد ہے فلسطین اور اسرائیل کا دفاع کرنا. اور اسرائیل کا دفاع بچوں کے دماغ میں اب صرف کانٹینٹ کو روک کے ہی کیا جا سکتا ہے, ان کی بربریت اور ان کے جو جرائم ہیں انہیں چھپا کے ہی کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی بھی بندہ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے فونز کے اوپر اور ان سب چیزوں کے اوپر, اسرائیل میں, غازہ میں یا کہیں اور بھی, تو اس کا دماغ بننے میں بہت ٹائم نہیں لگے گا. تو اس چیز کو روکنے کے لیے اب یہ احکامات لیے جا رہے ہیں. یہ چیز شروع ہو رہی ہے یو کے سے, مگر امریکہ کے اندر بھی تقریباً 8 یا 9 ایسے اسٹیٹس ہیں جنہوں نے, فار ایگزامپل لوئیزیانا ہو گیا, ٹیکسس کے اندر بھی یہ شاید لاز لے کے آنے کی بات کی جا رہی ہے. وہاں پہ ویسے ہی ایک اینٹی بی ڈی ایس پرو اسرائیل سپریشن اور سینسرشپ چل رہی ہے امریکہ کے اندر. بیلجیم کے اندر بھی یہ بات ہو رہی ہے, یورپ کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ یار یہ بات تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے, مگر اب ہمیں مستقبل کے اندر جو ہم جرائم کرنے جا رہے ہیں, اسرائیل جو جرائم کرے گا اس کے اوپر ہم کس طرح پردہ ڈالیں. خطرناک وقت ہیں. آزادی, اظہار رائے کے لیے بہت ہی مشکل وقت آ رہے ہیں. اور کانٹینٹ سپریشن تو ہم جانتے ہیں کس طرح ہوتا ہے, یوٹیوب کے اوپر بھی, فیس بک کے اوپر بھی, میٹا کس طرح کرتا ہے, کانٹینٹ کو بلاک کر کے, ویوز کو بلاک کر کے, کانٹینٹ سپریس کر کے جو وہ لوگ نہیں چاہتے کہ آگے سنا جائے. اگر آپ نے دیکھنا ہے کانٹینٹ کس طرح سپریس ہوتا ہے, جا کے میرا یوٹیوب پیج دیکھ سکتے ہیں. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دیٹ. اس لیے لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کا بھی جو مسئلہ ہے, ایونچولی تو یہ سب پلیٹ فارمز ایک اینٹی کنٹرول کرتی ہے نا, یعنی ایک سرٹن پیٹر تھیل جیسے لوگ یا مارک زکربرگ جیسے لوگ کرتے ہیں, جو کوٹ کے جن کے اندر زائنزم اور یہ زائنس سپریمیسی بھری ہوئی ہے. خیر, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے, بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. اینڈ اگین, انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو سپورٹ کریں. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر. انڈیپینڈنٹ کانٹینٹ میرا کریں نہ کریں, امید ہوگی کہ میرا ہی کریں, مگر جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بندہ انڈیپینڈنٹ ہے, اس کی کوئی سٹرنگز پل نہیں کر رہا, اس کا کانٹینٹ آپ سپورٹ کریں.
انشاءاللہ کچھ ہی گھنٹے میں دوبارہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ